اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیکھیں گے کہ عیدین کا خطبہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو جب عیدین کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے مساجد کے ائمہ کرام خاصے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک منفرد خطبہ ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے مقتدین کو سنانا ہوتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی یہ مشکل دور ہو جائے اور ان کو کوئی کتاب کا سہارا نہ لینا پڑے، بلکہ ان کو خطبہ ازبر ہو جائے۔ ہم وہ طریقہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی اس کا خطبہ اسپیشل نہیں ہوتا ہے، خاص الخاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی عام خطبہ ہوتا ہے، مگر اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ تکبیرات کا اضافہ ہے۔ پہلے خطبہ میں آپ نے 9 مسلسل تکبیرات کہنی ہیں، اور دوسرے خطبہ میں آپ نے آغاز میں ہی 7 تکبیرات پڑھنی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نماز عید سے فارغ ہوں گے تو آپ کھڑے ہوں گے اسپیکر کے آگے، اور آپ نے سب سے پہلے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے مقتدین کو بھی شامل کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریقات ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے 9 مسلسل تکبیریں کہنی ہیں۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ 9 تکبیرات کہنے کے بعد آپ نے وہی خطبہ شروع کرنا ہے جو آپ عمومی طور پہ بیان کرتے ہیں۔ بیان سے پہلے عربی والا خطبہ ہے، اس سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ آپ نے یہاں پہ آ کے آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، تکبیر تشریق جس کو بولتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایک آیت منتخب کرنی ہے، یا 2-3 آیتیں منتخب کرنی ہیں جن میں قربانی کا ذکر ہو، جن میں عید الاضحیٰ کا ذکر ہو۔ جیسے میں یہ شامل کرتا ہوں عمومی طور پہ کہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے آیت پیش کر لی، اس کے بعد آپ نے ایک حدیث مبارک پیش کرنی ہے جس میں قربانی کا ذکر ہوگا، اور میں عمومی طور پہ کون سی حدیث شامل کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكل شعرۃ حسنۃ۔ حدیث پاک ہوگی، اس کے بعد آپ نے تکبیر تشریق کرنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔ آپ کا پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ تشریف رکھیں گے، تھوڑا سا توقف کریں گے، توقف کرنے کے بعد دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ نے دوسرا خطبہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اس سے قبل جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 7 مسلسل تکبیرات آپ نے کہنی ہے، اور دوسرا خطبہ عمومی طور پہ وہ خطبہ ہوتا ہے جو آپ کے جمعہ کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے، صرف اس میں آپ نے تکبیر تشریق جو ہے اس کا اضافہ کرنا ہے۔ تو دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وحبیبنا
ونبيه ونبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. جناب یہاں پہ آپ کے دونوں خطبے مکمل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد آپ نے مقتدین کو عید کی مبارکباد دینی ہے. تو ناظرین یہ ایک منفرد انداز میں اور مختصر خطبہ آپ نے پیش کرنا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں عمومی طور پہ بڑے بڑے خطبے کتابوں پہ دیکھ کے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اعراب کی بھی غلطی ہو جاتی ہے, تلفظ کی بھی غلطی ہو جاتی ہے. یہ جو خطبہ ہم نے آپ کو سنایا ہے, جو آپ نے یہ سنا ہے, اس میں سب سے پہلا جو عنصر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ خطبہ کہہ رہے ہیں, سنا نہیں رہے, کیونکہ خطبہ خطاب سے بنا ہے اور خطاب کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا. آپ نے گفتگو کرنی ہے, آپ ان کو وہ منزل والے انداز میں سنانا نہیں ہے, آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور ذہن کو آپ نے ریلیکس رکھنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں, جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں, ان کے معنی آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہر کسی کو آتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ان کے معنی سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتا رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اور عاقبت آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے, اور صلاۃ والسلام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہے. یہ آپ ان کو بتا رہے ہیں, سنا نہیں رہے ہیں, کیونکہ خطبہ کہہ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, تو انداز بھی آپ کا گفتگو والا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مختصر ترین خطبہ ہے. آپ چاہیں تو جیسے میں نے ایک آیت مبارکہ شامل کی ہے, آپ متعدد آیات بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے خطبے کو لمبا کرنا ہے. جیسے میں نے ایک حدیث مبارک کا تھوڑا سا حصہ شامل کیا ہے, آپ چاہیں تو 2-4 حدیثیں آپ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو ازبر ہوں اور جن کو آپ گفتگو والے انداز میں ادا کرنا جانتے ہوں اور جن کے معنی پہ بھی آپ کو پورا عبور حاصل ہو. یہ خطبہ جب آپ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ منفرد بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور آپ کے مقتدین کو اچھا بھی لگے گا سننے میں بھی, اور جب آپ کی وہ موومنٹ دیکھیں گے ان کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ آپ کے معترف رہیں گے اور تا حیات معترف رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنے میزبان منصور لسکانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.